بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم صفہ اسمارٹ اسکول درگاہ روڈ میں حاضر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صفہ اسمارٹ اسکول کے بہت سارے عظیم خدمات ہیں۔ ان میں سے خدمت کا سلسلہ یہ بھی شروع کیا گیا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے لوگوں کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے، اور وہ حضرات جو اچھا پڑھنا جانتے ہیں مگر کہیں کہیں کچھ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو ضرور آپ غور سے سماعت کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو بھی چیزیں اس میں امپورٹنٹ بتائی جائیں اسے آپ یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو اسے نوٹ بھی کر لیں۔ تو آئیے آج سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، اور اس میں کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، سب سے پہلے میں تعوذ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تعوذ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام ہے۔ جب بھی آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہو تو آپ تعوذ کے نام سے اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب تعوذ جو ہے وہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی ہم قرآن شریف شروع کریں گے تو ہر حال میں ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے حروف ہیں اور وہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ حروف کے مابین فرق بہت ضروری ہے۔ اب سب سے پہلا حرف جو آتا ہے وہ حمزہ آتا ہے اعوذ باللہ میں، اور حمزہ جو ادا ہوتا ہے وہ سینے کی جانب سے ادا ہوتا ہے، شروع حلق اسے کہتے ہیں، شروع حلق سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو آواز نکالنی ہے وہ شروع حلق سے یعنی سینے کی جانب سے سب سے پہلے آواز نکالنی ہے، اور یہاں سے آواز کو اٹھانے کے بعد پھر ہم اپنی آواز کو بیچ حلق میں لائیں گے، یعنی آئین ادا کریں گے۔ اب جیسے اعو پڑھنا ہے تو پہلے یہاں سے نکالیں گے آ، اور عین واو پیش او، اعو اعو، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
ہم او پڑھ کے آگے بڑھ جاتے، یعنی دونوں کو حمزہ پڑھ دیتے اور عین کا فرق نہیں کر پاتے. تو ہم اس طرح سے آواز نکالنی ہے اعو اعو، اور اس کے بعد جو حرف آتا ہے وہ زال آتا ہے، اور زال جو ادا ہوتا ہے وہ زبان کا سرا، جو آگے کا سرا ہے زبان کا، وہ اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے سرے سے لگ کر ادا ہوتا ہے. جیسے ذو ذو، اعوذ اعوذ اعوذ. ایک بات اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عین کے بعد جو واو آ رہا ہے وہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ اس واو کو کہتے ہیں جسے ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. ہمیشہ جب بھی واو مدہ کو ہم پڑھیں گے تو کھینچ کے پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو جلدی نہیں پڑھیں گے. تو واو مدہ ہے، اور واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو کے اوپر جزم ہوتا ہے اور اس سے پہلے پیش ہوتا ہے. تو اس کی اس طرح سے پڑھیں گے اعوذ اعوذ اعوذ. اب اس کے بعد آتا ہے باللہ باللہ. با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹ کی، دونوں ہونٹ سے با ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹ کی تری سے با ادا ہوتا ہے با. اب با کو لفظ اللہ میں ملانا ہے. لفظ اللہ کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہوتا ہے وہ اس کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے. تو لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کا جو لام ہوگا وہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا. تب اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے باللہ باللہ، اس کو موٹا نہیں کریں گے باللہ اعوذ باللہ. اب آگے منش منش. ہوتا یہ کہ شین جو ہے وہ ہم نہیں نکال پاتے کیونکہ ہم معلوم نہیں ہوتا ہمیں کہ شین کہاں سے نکالنا ہے. بہت آسان ہے نکالنا. شین جو ادا ہوتا ہے وہ بیچ زبان سے ادا ہوتا ہے. جب بھی ہمیں نکالنا ہو تو بیچ زبان کو اوپر کے تالو میں جب ہم لگائیں گے تو شین ادا ہو جائے گا. من الشی من الشی. ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جماؤں کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کو تاخیر کر کے ادا کرتے ہیں، تھوڑا وقفہ لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. جیسے من الشی من الشی. اس کے بعد جو حرف ہے وہ تا ہے، اور تا جو ہے یہ با کے بعد جو تا آتا ہے اس سے ملتا جلتا حرف ہے، لہٰذا اس میں فرق کرنا ضروری ہے. با کے بعد جو تا آتا ہے وہ باریک ادا کیا جاتا ہے، اور ذات کے بعد جو تا آتا ہے وہ تھوڑا پر ادا یعنی موٹا کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ تا ہے جو ذات کے بعد آتا ہے تو اس کی آواز تھوڑی موٹی کر کے پڑھنا ہے. من الشیطان من الشیطان. اب آگے بڑھیں گے من الشیطان من الشیطان. اب را آ گئی، را کو یہاں پہ پر پڑھا گیا. را کا ایک اصول یہ ہے کہ را پر جب بھی زبر آ جائے تو را کو ہمیں پر پڑھنا ہے، را کو ہمیں پر پڑھنا ہے. لہٰذا را پہ زبر ہے تو اب را کو ہم پر پڑھیں گے. رجیم رجیم. تھوڑی کڑی آواز نکالنی ہے. رجیم رجیم. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب پورا ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں عام طور پر جو ہے وہ رحمان اور رحیم میں زیادہ غلطی ہوتی ہے. اب رحمان کو اگر پڑھنا ہے تو ہم رحمان کو رحمان پڑھ دیتے ہیں، اکثر یہ غلطیاں ہوتی ہیں.
تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ رحمان میں جو ہا ہے وہ بیچ حلق سے ادا ہونے والا ہا ہے۔ عربی میں دو ہا ہیں، ایک ہا جو بیچ حلق سے نکلتا ہے اور ایک ہا وہ ہے جو شروع حلق سے نکلتا ہے، جہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے، یعنی سینے کی جانب سے۔ ہم عام طور پر جب ہنستے ہیں تو وہ ہا کی آواز آتی ہے، اور جب کھانستے ہیں تو بیچ حلق سے جو ہا نکلتا وہ نکلتا ہے، تو بیچ حلق سے یہ ہا رحمان میں ہے۔ تو اس پہ دھیان دینا ہے کہ رحمان میں جو ہا ہے وہ بیچ حلق سے ہی نکالا جائے، اس کو بیچ حلق سے ادا کیا جائے۔ اب جیسے بسم اللہ، بسم اللہر، بسم اللہر۔ سین کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ سیرہ، زبان کا جو سرہ ہے وہ دونوں دانت کے سامنے کے جو اوپر نیچے کے دو دانت ہیں، یعنی چاروں جو دانت ہیں ان کے سرے سے مل کر سین ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرہ اوپر نیچے کے دانتوں کے سرے سے مل کر سین ادا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ ہر، بسم اللہ ہر، یہاں تک ہو گیا۔ رحمانر، یہاں پہ ہا کو اچھے سے نکالنا ہے۔ رحمانر، رحیم، رحیم میں بھی ہا پہ غور کرنا ہے۔ رحیم، رحیم، بالکل بیچ آواز سے، بس دو رحمان اور رحیم میں غلطی ہوتی، باقی سب ٹھیک ہے۔ رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمد۔ پہلی آیت میں اکثر یہاں پہ غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم لام کو پڑھتے ہیں تو اس کی آواز دوبارہ آ جاتی ہے، یعنی ہم پڑھتے ہیں الحمد، تو یہاں یہ دھیان رکھنا ہے کہ لام کی جو آواز ہے وہ دوبارہ نہیں آنے پائے، بلکہ لام کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ جو ساکن حرف ہوتا ہے بالکل جماؤں کے ساتھ وہ ادا ہوتا ہے، ساکن حرف، کیونکہ لام ساکن ہے، لام پر سکون ہے تو وہ ساکن ہے، تو دوبارہ آواز اس میں نہیں آنی چاہیے۔ الحمد، یہاں پر بھی دھیان دینا ہے کہ جو ہا ہے وہ بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ الحمد للہ، للہ دونوں کو ملانا ہے۔ الحمد للہ، الحمد للہ۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو زبر زیر پیش ہوتا ہے ہمیشہ اس کو ہر حال میں جلدی پڑھا جاتا ہے، تو جہاں بھی جس حرف پر زبر زیر پیش ہو آپ اس کو ہمیشہ جلدی پڑھیں، ذرہ برابر بھی تاخیر اور دیر نہیں کریں، ورنہ اس سے ایک دوسرا حرف پیدا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اگر زبر کو آپ بڑھائیں گے تو وہ الف بن جائے گا، زیر کو بڑھاتے ہیں تو یا بن جائے گی، پیش کو آپ بڑھائیے گا تو واو بن جائے گا۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت میں اس بات کا غور کرنا بہت ضروری ہے اور احتیاط رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی حرف نہ بڑھنے پائے نہ کوئی حرف گھٹنے پائے، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو۔ الحمد للہ، الحمد للہ، جو بھی حرف ساکن ہے اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں کہیں سے بھی دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے، ہم میں اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ الحمد للہ۔ اب آگے ربل، ربل، یہاں پر بھی لام ساکن ہے، لام پر دھیان دینا کہ دوبارہ آواز نہیں ہے۔ ربل، ربل اس طرح نہیں ہونے پائے۔ ربل، الحمد للہ ربل، الحمد للہ ربل عالمین، عالمین۔ اس میں دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ عین پہ کھڑا زبر ہے۔ پڑھنے میں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اس کو عالمین پڑھ دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو عین پہ کھڑا زبر ہے، ہم اگر نہیں پڑھنا ہے تو ہم اس کو ہجے کر لیں گے، عین کھڑا زبر آ نہیں ہوگا، یہ عین کھڑا زبر تو یہ ہو جائے گا عالمین، عالمین، عالمین نہیں پڑھنا اس کو، عالمین۔ رب العالمین، رب العالمین،
رب العالمین. جب آیت پہ ہم رکتے ہیں تو تھوڑا کھینچ کے اس کو پڑھتے ہیں، مد ہوتا ہے وہاں پہ. جب بھی ہم رکیں گے تو مد ہوگا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اب دوسری آیت الرحمن رحیم. رحیم. حمزہ کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ جو وہ سینے کی طرف سے بالکل ادا، یعنی اور حمزہ جو ادا ہوتا ہے وہ سخت ادا ہوتا ہے، تو اس کو نرمی سے ادا نہیں کرنا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل پائے کہ حمزہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا. تو کلیئر واضح طور پہ پڑھنا ہے کہ حمزہ بالکل واضح ہو جائے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالکی یوم الدین. یوم الدین. اکثر یوم الدین جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم یو کو یو پڑھ دیتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، کوئی بھی حرف ہو، ہم جب بھی پڑھیں گے تو اس کو یا واو زبر یو پڑھیں گے. یعنی معروف یہی ہے، مجہول نہیں پڑھیں گے، یا واو زبر یو نہیں پڑھنا ہے. جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں با واو زبر بو، تا واو زبر تو، تو اسی طرح یہاں پر ہم پڑھیں گے یا واو زبر یو. یو نہیں پڑھیں گے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے یوم الدین. یوم الدین. یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک. ایاک. یہاں پہ ذہن میں رکھنا ایک بات اور ضروری ہے کہ یہاں پہ جب بھی تشدید ہو تو بہت احتیاط کے ساتھ اسے ادا کرنا ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، تاخیر تھوڑا وقفہ لے کے پڑھا جاتا ہے، اور جماع کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور سختی سے پڑھا جاتا ہے. یہ 4 باتیں تشدید والے حرف میں دھیان رکھنی پڑتی ہیں. 2 بار پڑھنا ہوتا ہے اس کو، اور سختی سے پڑھنا ہوتا ہے، جماع کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، تھوڑا وقفہ لے کے پڑھنا ہوتا ہے. جیسے ایاک، اب یا پہ تشدید آئے تو 2 یا ہو گئی، یعنی 2 حرف ہو گئے، تو اس میں وقفہ لینا ہے تاکہ دونوں یا اچھے سے ادا ہو جائے. ایاک. ایاک. اس میں دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ صرف یا کی آواز ہے جہاں سے یا ادا ہوتا ہے، یا غیر مدہ جہاں سے ادا ہوتا ہے وہاں سے دھیان رکھنا ہے، دوسرے حرف کی آواز نہیں آنے پہ. ورنہ اگر دھیان نہیں دیا جائے گا تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ایاک، یا دوسری آواز آ جائے گی ایاک. اس کو بہت نرمی سے، بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے. ایاک. ایاک نعبد. 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 نون کے بعد جو عین ہے اس کو بہت اچھے سے ادا کرنا ہے. عین جو بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے، درمیان حلق سے، اس کو بہت دھیان سے ادا کرنا ہے. نعبد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین. نستعین میں دھیان رکھنا ہے کہ سین کے بعد جو حرف ہے وہ تا ہے، اور تا جو ہے وہ بالکل باریک ادا ہوتا ہے، تو یہ موٹا نہیں ہونے پایا. ہوتا یہ ہے کہ تا کے بعد عین نکالنے کی، کہ اس میں تا جو ہے وہ تا بن جاتا ہے، نستعین ہو جاتا ہے. تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ عین کی وجہ کر تا جو ہے وہ موٹا یا پر ہونے نہیں پائے، تو باریک رکھنا ہے. نستعین. نستعین. تا کو اپنی جگہ سے نکالنا ہے، عین کو اپنی جگہ سے نکالنا ہے. نستعین. اس میں جتنے بھی حروف ہیں سب باریک ہیں، کوئی اس میں پر نہیں ہے. نستعین. اور تا پہ جو زبر، اس زبر کو بھول کے بھی نہیں بڑھانا ہے. نستعین نہیں پڑھنا ہے. نستعین. نستعین. نستعین اس طرح پڑھنا ہے. نعبدو کے دال پہ جو پیش ہے اس پیش کو ہر حال میں جلدی پڑھنا ہے. ویسے تو ہر جگہ پیش کو جلدی پڑھنا ہے، لیکن یہاں پہ بالکل دھیان رکھنا ہے
ورنہ نعبدو ہو جائے گا، وہ دال کے پیش کو بڑھائیں گے تو ایک حرف زائد ہو جائے گا اور معنی چینج ہو جائے گا۔ نعبدو، نعبدو نہیں پڑھنا اس کو، نعبدو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنس، اہدنس۔ یہاں پہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ کے بعد جو حرف وہ ہا ہے جو شروع حلق سے ادا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، اس کو بھی بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، اور جزم والے حرف کو جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے، یا اس میں اس طرح سے جلد بازی نہ ہو کہ وہ سکون جو ہے وہ حرکت بن جائے، جیسے اہدنس، اہدنس، اہدنس نہیں پڑھنا ہے، اہدنس، اہدنس، اہدنس۔ اب جو الصراط میں جو حرف صاد اس کی آواز سین کی طرح ہوتی ہے مگر آواز اس کی موٹی ہوتی ہے، تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سین کی آواز تو آئے مگر آواز موٹی ہو تاکہ سین اور صاد میں فرق واضح رہے۔ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، را کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے، تو را پہ جب بھی زبر ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط صراط المستقیم، مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ قاف کا دھیان رکھنا ہے کہ قاف جو جڑ زبان تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے اسی طرح قاف ادا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، زال کا دھیان رکھنا ہے کہ زال جو ادا ہوتا ہے وہ سیرہ زبان اوپر کے دانتوں کے سرے سے مل کر زال ادا ہوتا ہے، اس میں نہ زا کی آواز ہے، نہ ضا کی ہے، نہ ضاد کی ہے، نہ سا، کسی کی آواز نہیں، یہ سب حرف سے جدا ہے، الگ ہے، تو زال کو بالکل نرمی سے باریک ادا کرنا ہے، پر نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے حمزہ کو بالکل ظاہر کرنا ہے، انعمت علیہم، انعمت علیہم۔ یہاں پہ نون ساکن آیا، نون ساکن کے بارے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کی آواز ناک میں نہیں جانے پہ، کیونکہ نون ساکن کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک بغیر غنہ کے اور ایک غنہ کے ساتھ، تو یہ ہمیں معلوم رکھنا ہے کہ یہاں پر بغیر غنہ کے ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کا قاعدہ یہ کہ نون ساکن کے بعد جب بھی عین آئے گا تو بغیر غنہ کے نون کو ادا کرنا ہے، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، یہاں پہ نون ساکن کے بعد عین آیا، لہٰذا نون کو بغیر غنہ کے ہمیں ادا کرنا ہے، یعنی نون ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی بالکل ظاہر کر کے اس کو پڑھیں گے، انعمت علیہم، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور ایک چیز یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ عین کے بعد جو میم آ رہا ہے وہ بھی میم ساکن ہے، تو میم ساکن کو بھی دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کبھی اس میں اخفا ہوتا ہے، اخفاء شفوی اس کا ہوتا ہے، کبھی اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی اظہار ہوتا ہے، تو یہاں بھی میم ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا بلکہ میم ساکن کو مکمل طور پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، مکمل طور پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب آگے غیر غین کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ غین تو ادا کرنا ہی اخیر حلق سے غین ادا ہوتا ہے، اخیر حلق سے غین ادا ہوتا ہے، اور غین کو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، جب بھی ہم اس حرف کو پڑھیں گے تو پر ہی پڑھیں گے، پر پڑھیں گے،
اس کے بعد جو یا آ رہی ہے یا یہ لین ہے، یا کی یا کبھی مدہ ہوتی ہے، کبھی لین ہوتی ہے، کبھی غیر مدہ ہوتی ہے، کبھی غیر لین ہوتی ہے۔ تو یا پہ جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہ یا لین ہے۔ تو یا لین کو ہمیشہ جلدی پڑھنا ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے، اس لیے ہم اس کو جلدی پڑھیں گے۔ غیر سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ نرمی سے جلدی پڑھنا ہے۔ غیر اب را ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے۔ تو جب بھی را کے نیچے کسرہ آئے گی تو را کو ہمیشہ ہر حال میں باریکی پڑھنا ہے، پر نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس کی طرح سے ہم پڑھیں گے غیر مغضوبی میں ضاد آیا، اور ضاد جو ہے وہ بہت مشکل حرف ہے، اور یہ کنارہ زبان داڑھ سے مل کر ضاد ادا کیا جاتا ہے۔ تو ضاد کی ادائیگی میں خیال رکھنا ہے کہ جہاں سے جو اس کا مخرج ہے وہیں سے ادا ہو، یعنی کنارہ زبان داڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوگا، یعنی کنارہ زبان جو بائیں سائڈ کا کنارہ زبان ہے وہ داڑھ میں جہاں سے ہم چباتے ہیں، داڑھ کا جو حصہ ہے جو دانت ہے اس میں اس کے کنارے میں ٹچ ہوگا تو ضاد ادا ہوگا۔ اور ضاد کی آواز سب حرف سے الگ ہے، نہ ضاد کی آواز زال سے ملتی ہے، نہ ضا سے ملتی ہے، نہ زا سے ملتی ہے، نہ دال سے ملتی ہے، مگر مخرج الگ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضاد کے بعد جو مد ہے وہ مد لازم ہے، اور مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو 5 الف کے برابر اس کو کھینچا جائے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ لام مشدد ہے تو لام کو 2 بار دم صاف طور پہ پڑھا جائے، اتنی جلد بازی نہیں کی جائے کہ لام کو 2 بار نہیں پڑھا جا سکے۔ تو وقفہ لے کے پڑھنا ہے تاکہ لام کو 2 بار پڑھا جا سکے اور 2 بار اس کی ادائیگی ہو جائے۔ تو اس طرح سے پڑھنا ہے وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج یہیں پہ اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی بار دوسری صورت لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کو یہ ایجوکیشنل ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک کیجیے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کر دیجیے تاکہ آپ کے سارے کانٹیکٹ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ابھی صفہ اسمارٹ اسکول کی طرف سے اور صفہ گلوبل کلاس روم کی طرف سے بہت سارے ایجوکیشنل ویڈیوز لگاتار آنے والے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کے پاس فوراً پہنچ سکے۔